یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ اور حقیقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف طاقت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اعداد و شمار کی خاموش گواہی۔ جب عائل ضمیر جیسے اعلیٰ فوجی آفیسر یہ کہیں کہ سب کچھ قابو میں ہے اور فوج ہر محاذ پہ تیار ہے، تو یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ ایک بیانیہ ہے، ایک تصویر جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ اس تصویر کے پیچھے کیا چل رہا ہے، کیونکہ جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، وہ بیانات میں بھی لڑی جاتی ہیں، اور اکثر وہاں سچائی آدھی رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس پورے منظر کو قریب سے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے ان کے درمیان ایک فاصلہ موجود ہے، اور اسی فاصلے کو سمجھنا اصل کہانی کو سمجھنے کے برابر ہے۔ کیوں کہا گیا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں؟ ایک بڑی خبر کے آنے سے پہلے اسرائیلی آرمی چیف یہ بیان کیوں دیتا ہے؟ اسی کا احاطہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ بیان صرف اسرائیلی آرمی چیف کی رسمی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے خطے کی نبض ہے جہاں جنگ ختم ہونے کے اعلانات تو ہو جاتے ہیں، مگر جنگی تیاری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب اسرائیلی چیف یہ کہے کہ فوج ہر محاذ پہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہے، تو یہ دراصل اس پورے سیکیورٹی ماحول کا خلاصہ ہے جس میں بظاہر سیز فائر موجود ہے، مگر اعتماد کہیں نہیں ہے۔ ایک خبر منظر عام پہ آتی ہے کہ ایران نے 2 جہازوں کے اوپر قبضہ کیا۔ اس سے پہلے ایران کے ایک تجارتی جہاز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ ابتدائی طور پہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کیا کرتا ہے کہ ایران نے جن 2 جہازوں کے اوپر قبضہ کیا، ان دونوں جہازوں کا تعلق امریکہ سے ہے۔ خبر یہ ملتی ہے کہ خلیج عمان کے شمال مشرق میں 15 ناٹیکل مائل کے اوپر 2 جہازوں پہ پہلے پاسداران انقلاب کی کشتیاں فائرنگ کرتی ہیں، پھر ان کے اوپر قبضہ کرتی ہیں اور ان پہ قبضہ کر کے انہیں ساحل کے قریب لایا جاتا ہے۔ یہ 2 جہاز کدھر کے تھے؟ آبنائے ہرمز کے دوسری طرف کے جہاں پہ پہلے سے جہاز روکے ہوئے تھے، یا پھر اس طرف کے جہاں پہ بحری ناکہ بندی کی ہوئی؟ کسی طرف کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ جب بین الاقوامی سطح پہ دونوں امریکی رپورٹ ہوئے، بعد میں خبر یہ منظر عام پہ آئی کہ ان میں سے ایک اسرائیلی جہاز ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل کا آرمی چیف یہ کہتا ہے ہم ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس سے پہلے ایران یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک بحری ناکہ بندی ختم نہیں کرو گے تب تک میز پہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اسرائیل اس وقت بیک وقت کئی محاذوں کو ایک ہی فریم میں دیکھ رہا ہے۔ غزہ سٹرپ، لبنان، ایران، یہ تینوں الگ جنگیں نہیں ہیں، بلکہ ایک جڑی ہوئی سیکیورٹی تصویر ہے۔ اسرائیلی فوج کے نزدیک ایک ہی تسلسل ہے، جہاں ایک محاذ پہ دباؤ کم ہو تو دوسرے پہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہائی الرٹ کا مطلب صرف دفاعی پوزیشن نہیں، بلکہ مسلسل جنگی ذہنیت ہے۔ یہ مسلسل جنگی ذہنیت مد مقابل والے ملک پہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ دفاع کے معیار کو دیکھ کے نہیں ہے، یہاں پہ بربریت کے معیار کو دیکھ کے۔ اگر ہم اس بیان کو کھول کے دیکھیں تو اس میں 3 واضح پیغامات ہیں۔ پہلا، داخلی، یعنی اسرائیلی عوام کو یہ باور کروانا کہ فوج کمزور نہیں ہوئی بلکہ مسلسل لڑائی کے بعد مزید منظم ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی آرمی چیف انہیں کہہ چکا تھا کہ فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ دوسرا پیغام بیرونی ہے، ایران اور اس کے اتحادیوں کے لیے کہ سیز فائر کو کمزوری نہ سمجھو۔ تیسرا پیغام بین الاقوامی سطح پہ ہے کہ اسرائیل ابھی بھی خود کو ایک فعال جنگی حالت میں دیکھ رہا ہے، نہ کہ ایک پوسٹ وار سٹیج میں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی فوج کہے کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ لڑ سکتی ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہتھیار موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لاجسٹکس، انٹیلیجنس، فضائی سپورٹ، زمینی فورسز سب ایک ایسی حالت میں رکھی گئی ہیں جہاں انہیں چند گھنٹوں میں متحرک کیا جا سکے، یعنی جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف روک دی گئی ہے۔ حماس کے خلاف ہونے والی غزہ میں کارروائیاں دیکھیں تو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنی فوجی برتری ثابت کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی جنگیں مکمل جیت یا ہار پہ ختم نہیں ہوتی۔ زمینی کنٹرول، عسکری نقصان کے باوجود ایک مزاحمتی نیٹ ورک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے اسرائیل جو کہتا ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں دوبارہ لڑنے کے لیے بھی، تو اندرونی عوام کو حماس کے مد مقابل وہ تمام تر جو کامیابیاں برائے نام ان کی تھیں وہ کھل کے ان کے سامنے۔ اسی طرح لبنان کے ساتھ جاری حزب اللہ میں کشیدگی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی کچھ مختلف ہیں۔ بہت زیادہ نقصان کیا گیا اب کی بار لبنان کا، لیکن حزب اللہ کو پھر نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ عام آبادی کے اوپر حملے کیے گئے، عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، عام انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے لیے شمالی سرحد صرف ایک جغرافیائی لائن نہیں ہے، ایک مسلسل خطرہ ہے جہاں کسی بھی وقت صورتحال دوبارہ بھڑک سکتی ہے، اور جب میز کے اوپر بیٹھنا پڑا
تو اندرونی طور پہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں کہ ایران نے اتنا تگڑا مارا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایک لمبے عرصے کے بعد 1993 کے بعد حزب اللہ کے ساتھ یا لبنان والوں کے ساتھ میز پہ بیٹھنا پڑ گیا، یا لبنان والے حزب اللہ کا پیغام لے کے آپ کے ساتھ میز پہ بیٹھے. تو شدید طور پہ ہم تیار ہیں، اس جیسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ایک مسلسل دباؤ برقرار رکھا جا سکے. اب ایران پہ آتے ہیں. اسرائیلی بیانیے میں ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے جو براہ راست بالواسطہ دونوں طریقوں سے سامنے ہے، چاہے وہ میزل پروگرام ہو، خطے میں اتحادی گروپس ہوں، اب سمندری راستوں پر اثر و رسوخ ہو. اسرائیل ان سب کو ایک ہی خطرے کے مختلف رخ سمجھتا ہے. اسی لیے جب رائزنگ لائن، رورنگ لائن جیسے آپریشنز کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ صرف ماضی کی جنگ کا حوالہ نہیں، مستقبل کی تیاری کا اشارہ بھی ہے. اور ایک اور اہم پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہوتا ہے، وہ ہے نفسیاتی جنگ کا. جب ایک فوج بار بار اپنی تیاری اور طاقت کا ذکر کرتی رہے تو اس کا مقصد صرف دشمن کو ڈرانا نہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ میدان میں. اب اتحادی اسے کہہ رہا ہے بیٹا تو نے میدان میں نہیں رہنا، تو میدان سے باہر رہے گا. پہلی بار ہوا ہے کہ ٹویٹ کے ذریعے بنجامن نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کو شٹ اپ کال دینا پڑی کہ اب بس، اب نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی ایک مکاری تھی. وہ مکاری یہ کہ جب اسلام آباد میں یہاں پہ پیس ٹاک ہو رہا تھا، جے ڈی وینس مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں تھے، تو اسی وقت ایک کال جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو سے یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتی ہے یا جے ڈی وینس کی ہوتی ہے. رپورٹ کرنے والے دی وائر کے اندر یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ رابطہ جو تھا وہ ڈائریکٹ جو ہے جے ڈی وینس کے ذریعے ہوا اور جے ڈی وینس نے وہاں پہ ان کو یہ پیغام دیا. ایرانی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ لبنان کے اندر ابھی ہمیں اور بہت سے اہداف حاصل کرنے ہیں، وہ ذرا کر لیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ پیس ٹاک کی طرف بڑھیں. تو اب ان کے ذہن میں یہ بھی ایک چیز ہے. تو کیا یہ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے. سفارتکاری، مذاکرات، عالمی رائے عامہ، تین چیزیں ہو چکی ہیں. سوال یہ ہے کہ جو بات اسرائیلی آرمی چیف کر رہا ہے، زمین پر جو حقیقت ہے، ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، وہ اس وقت کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک طرف بیان، دوسری طرف زمینی حقیقت ہے. تین چیزیں دیکھنی ہے: فوجی نقصان، دفاعی نظام کی کارکردگی اور معاشرے کی حالت. سب سے پہلے اگر بات نقصانات کی کریں، کیونکہ یہی اصل حقیقت بتاتے ہیں، 2026 کے اس جنگ میں اسرائیل کے اندر کم از کم 43 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں جو اسرائیل نے کنٹرولڈ میڈیا ہونے کی حیثیت سے رپورٹ نہیں کی. 8500 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جس میں فوجی بھی شامل ہیں، اور وکی پیڈیا جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اوپن سورسز کے اوپر ایسی چیزیں اس لیے کم ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں اسرائیل نے باہر نکلنے نہیں دی. بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو وہاں پر رسائی نہیں دی گئی. ایران اور لبنان سے آنے والے میزائل حملوں میں 23 شہری مارے گئے، درجنوں فوجی ہلاک ہوئے، یہ رائٹرز کہتا ہے. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ایک ایسے ملک کے ہیں جس کے پاس دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام موجود ہے. پھر اس کے دفاعی نظام پہ آتے ہیں. اسرائیل کا سب سے بڑا دعویٰ ہمیشہ اس کا ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم رہا ہے. آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو سسٹم شامل ہیں. پھر پیٹریاٹ اور تھارڈ کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئیں. مگر اس جنگ میں ایران نے تقریباً ابتدائی طور پہ جو 300 بیلسٹک میزل اور ڈرون حملے کیے تھے، اس کے اندر چیزیں یہ دیکھنے میں آئیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ 100ویں لہر جب اس کی جاری کی گئی تو ایک بڑی تعداد تھی جس کو روکا گیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی میزائل شہری علاقوں تک پہنچے جس کا نتیجہ جانی نقصان اور بڑے پیمانے پہ زخمیوں کی صورت میں نکلا. اصل فرق یہ سامنے ہے کہ جو وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز روک رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دفاعی نظام مکمل تحفظ نہیں دے سکا، صرف نقصان کو کم کرنے میں کامیاب ہوا. پھر ایک اور اہم پہلو ایران کی صلاحیت تھی. جنگ کے دوران رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی تقریباً 1/3 میزائل صلاحیت اور 60% ڈرون استعمال کیے، مگر اس کے باوجود اس کے پاس ہزاروں میزلز باقی ہیں. دی ٹائمز رپورٹ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ اسرائیل نے ایران کی صلاحیت ختم نہیں کی بلکہ صرف جزوی نقصان پہنچایا. پھر اسرائیلی فوج کی حالت پہ آئیں. جب ایک فوج بیک وقت غزہ، لبنان اور ایران جیسے 3 محاذوں پہ مسلسل لڑ رہی ہو تو تھکن ایک حقیقت ہوتی ہے، بیان نہیں ہوتا. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو اس جنگ میں ابتدائی طور پہ $11 ارب سے زیادہ کا معاشی اور دفاعی خرچ برداشت کرنا پڑا ہے. ساکھ کا جو نقصان ہے وہ مستقبل میں جا کے پتہ چلے گا. اس کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، یہ مسلسل آپریشنز، ریزرو فورسز کی بار بار طلبی اور لاجسٹک دباؤ ہے. فوجی ماہرین کے مطابق ایسی صورتحال میں ہائی الرٹ دراصل طاقت نہیں بلکہ اوور سٹریچ کی علامت ہو سکتا ہے. یعنی فوج ہر وقت تیار ہے کیونکہ اسے آرام کا موقع نہیں ہے. اب سب سے اہم پہلو عوامی نفسیات ہے. اسرائیل کے اندر ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، میزائل حملے شہری علاقوں تک پہنچے، شمالی علاقوں میں مسلسل خطرہ رہا، لبنان کی سرحد پر کشیدگی کے باعث لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، کئی علاقوں کو خالی کروایا گیا. جب ایک معاشرہ مسلسل سائرن، شیلٹر اور میزائل خطرے کے ساتھ جی رہا ہو تو خوف ایک خاموش حقیقت ہوتا ہے، چاہے سرکاری بیانات کچھ بھی کہیں.
تو اصل فرق واضح ہوتا ہے. بیان کیا ہے کہ اسرائیل مکمل کنٹرول میں ہے, ہر محاذ پہ تیار ہے, دشمن کو پیچھے دھکیل چکا. حقیقت کیا ہے کہ اسرائیل کو اندرونی جانی نقصان ہوا, زخمی ہوئے, دفاعی نظام مکمل تحفظ نہیں دے سکا, فوج 3 محاذوں پہ رہی, عوام مسلسل سیکیورٹی خطرے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی. کیا آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں جن کے ابھی کچھ لوگ مارے گئے وہ سڑکوں پہ نکل کے اپنی حکومت کے مخالف تھے, اور جن کے سینکڑوں مارے گئے, جن کی بچیاں شہید ہوئیں, وہ سڑکوں پہ نکل کے اپنی حکومت کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے ٹھوک کے رکھو. تو اگر اسے ایک سادہ جملے میں سمجھیں تو اسرائیلی چیف کا بیان طاقت کا اظہار ہے, مگر زمینی حقیقت دباؤ کے باوجود توازن برقرار رکھنے کی کوشش ہے. یہی جنگوں کی اصل تصویر ہے. یہی ہر فریق جیت کا دعویٰ کرتا ہے, مگر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کوئی بھی مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہا. اب اس پیس ٹاک کی سب سے زیادہ کس کو ضرورت ہے؟ کسی ایک فریق کو نہیں, مجموعی طور پہ سب کو. ایک کو اپنے اعتماد کی بحالی کے لیے, دوسرے کو اپنی ساکھ کے بچاؤ کے لیے, تیسرے کو اپنی پھر سے تیاری کے لیے. دیکھیے کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.